میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مؤدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز گو ہوم، گو بیک۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں انگلش میں کچھ باتیں کروں گا اس میں، اس لیے کہ آئی بلیو کہ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اردو کم بولتے ہیں اور انگلش میں زیادہ بات کرتے ہیں، تو چند چیزیں ان کو سمجھ آ جائیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، انہوں نے اپنے استاذ کا واقعہ سنایا کہ وہ تفسیر پڑھا رہا تھا، تو جب سورۃ توبہ تک پہنچا تو ایک طالب علم جو ہے وہ بستر وغیرہ سامان اٹھا کے جا رہا تھا صبح کے ٹائم، تو راستے میں کسی نے اس سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، ابھی تو تفسیر شروع ہے اور آپ جا رہے ہیں واپس، کیا بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ کچھ دنوں سے، ایک دو دن سے جو ہے استاذ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ابھی میں ناراض ہو گیا ہوں اور جا رہا ہوں۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ بھی قرآن سے واقف تھا، اس نے پوچھا کون سی سورت چل رہی ہے؟ تو اس طالب علم نے بتایا کہ سورۃ توبہ۔ تو اس نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ آپ کے بارے میں استاذ نہیں بتا رہا، اس صورت میں تو منافقین کا ذکر ہے۔ تو گویا وہ جو منافقین کے اوصاف تھے اور ان کے جو خباثات تھے وہ شاید اس طالب علم میں تھے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ استاذ میرے خلاف بول رہا ہے۔ تو اسی طرح اب ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی، تو جتنے لوگوں کے اندر یہ مرض ہے وہ بڑھ کے کہ وہ یہ تو اس نے خلاف بات کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے اور ان کی یہ بات ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اندر سے اس چیز کو نکال دیتے، لیکن نہیں، اس کو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اگر یہ کوئی اور کرتا تو یہ لمبی لمبی تقریریں کر کے اس کو سمجھاتے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے زبان درازی کرتے، لیکن جب اپنے مرض کے اوپر جو ہے نا اس کی تشخیص ہوئی تو اب جو ہے یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے اور کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ آپ کے اندر کمی ہے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے اور اپنے آپ سے اس چیز کو نکالنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے اور اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔